دوسری بات حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمائی؟ فرمائی کہ وَرْضَ بِمَا قَسَّمَ اللَّهُ لَكَ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ، کہ جو چیز اللہ تعالیٰ نے تمہاری قسمت میں لکھ دی ہے اس پر راضی ہو جاؤ۔ سمجھ آ رہی نا؟ جو چیز اللہ تعالیٰ نے تمہاری قسمت میں لکھ دی ہوئی ہے اس پر راضی ہو جاؤ۔ اس کا معنی یہ بھی نہیں ہے کہ ہم لوگ ہاتھ کے اوپر ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائیں، کوئی کام ہی نہ کریں، کاروبار ہی نہ کریں، بیوی بچوں کے حقوق ہی ادا نہ کریں کہ ہماری قسمت میں یہی ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ ہم چاہیں جناب 24 گھنٹے دوڑ دھوپ کریں، لیکن یاد رکھیں ملنا وہی ہے جو قسمت میں ہے، ملنا وہی ہے جو قسمت میں ہے۔ اگر ہمیں ملنے والی چیز ہمارے قسمت میں لکھی ہوئی ہے اور یہاں نہیں لکھی ہوئی، امریکہ میں لکھی ہوئی ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں وہاں جا کر دے دیں گے، یا وہاں سے وہ چیز یہاں پہنچ جائے گی۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اگر دین کا کام نہیں کریں گے تو جانا پڑے گا، اگر دین کا کام کرتے رہیں گے تو اللہ تعالیٰ پہنچا دے گا۔ مجھے ایک ساتھی کہنے لگے کہ حاجی عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، رائے ونڈ کے امیر صاحب جو تھے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے بارے میں کہنے لگے کہ ان کے لیے خاص آب زمزم آیا کرتا تھا، ان کے لیے خاص کھجوریں ہر مہینے آیا کرتی تھی سعودی عرب سے، خاص قسم کا لباس ان کے لیے کپڑا لے کر آتے تھے لوگ، ان کے چاہنے والے، اور بہت سی چیزیں باہر کے ملکوں سے ان کے لیے لوگ لے کر آتے تھے۔ تو مجھے کہنے لگے کہ مجھے ایک بزرگ نے بتایا کہ اگر حاجی عبدالوہاب صاحب دین کا کام نہ کرتے نا جی، تو یہی کھجوریں لینے ان کو جانا پڑنا تھا، کیونکہ ان کی قسمت میں لکھی ہوئی ہے، اسی آب زمزم کے لیے جانا پڑنا تھا، انہی کپڑوں کے لیے جانا پڑنا تھا، ہے بھائی۔ لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ دین کا کام لے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کی قسمت میں لکھی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ وہاں سے پہنچا رہے ہیں۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اور دین کا کام صرف ہمارے ذمہ ہی نہیں ہے، یہ بات بھی ذہن میں رکھیں۔ دین کا کام صرف مولویوں کے ذمہ نہیں ہے، سب کے ذمہ ہے۔ ساری چیزیں مولویوں کے ذمہ لگا دیتے ہیں ہم لوگ، اور پھر گالیاں بھی مولوی کو دیتے ہیں۔ بدقسمتی، بھائی کیوں لگاتے ہیں ذمہ؟ اپنے نکاح خود پڑھا سکتے ہیں آپ، جنازے خود پڑھ سکتے ہیں آپ، ہیں بھائی؟ کیوں مولویوں کے ذمہ لگاتے ہیں؟ خود کیا کریں۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ فرمایا کہ وَرْضَ بِمَا قَسَّمَ اللَّهُ لَكَ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ، کہ اللہ تعالیٰ نے جو چیز تمہاری قسمت کے اندر لکھی ہوئی ہے، تمہاری تقدیر میں لکھی ہوئی ہے، اس پر راضی ہو جاؤ۔ بدلے میں ہوگا کیا؟ فائدہ کیا ہوگا؟ فائدہ یہ ہوگا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ تم غنی ہو جاؤ گے، تمہارے اندر غنا آ جائے گی، غنا۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے غنا کسے کہتے ہیں، غنی کسے کہتے ہیں؟ چلو ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ غنی مالدار کو کہتے ہیں، یاد رکھیں غنی مالدار کو نہیں کہتے ہیں، غنی ہر اس شخص کو کہتے ہیں کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے کسی کا محتاج نہ بنایا ہو۔ اصل میں غنی وہ ہے، غنی اس شخص کو کہتے ہیں کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے کسی کا محتاج نہ بنایا ہو، اصل میں غنی وہ ہے۔ اس لیے یہ اپنی دعاؤں میں یہ دعا ضرور کیا کرے، یا اللہ ہمیں مخلوق کا محتاج نہ بنا، ہمیں صرف اپنے ہی در کا محتاج بنا، مخلوق کا محتاج نہ بنا۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں بہت سے ایسے معاملات ہوتے ہیں، لوگ محتاجی کرتے ہیں اور ان کو بھی برا لگتا ہے۔ تو جو کسی کا محتاج نہیں ہے نا جی، اصل میں غنی وہ ہے، اس کو غنی کہتے ہیں۔ ہمارے دماغ میں غنی اس کو کہتے ہیں جس کے پاس جس کے پاس پیسے ہیں، جس کے پاس گاڑی ہے، نوکر چاکر ہیں، اس کو ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ غنی ہے۔ یاد رکھیں غنی وہ نہیں ہے، لیس الغنی عن کثرت العرض، کہ غنی وہ نہیں ہے جس کے پاس ساز و سامان بہت زیادہ ہو، غنی وہ نہیں ہے۔ ولکن الغنی غنی النفس، غنی وہ ہے کہ جو اپنے نفس میں غنی ہو، اس کو کسی کی محتاجی نہ ہو، اللہ تعالیٰ نے جو اس کو دیا ہے اس پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہو۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اگر میرے پاس تھوڑا پیسہ ہے، میں اس پر اللہ کا شکر ادا کروں گا، تو یاد رکھو کہ میرے اندر یہ غنا والی صفت آئی ہے، ورنہ ہوگا کیا؟ اگر غنا نہیں آئے گی نا تو پھر ہوگا کیا؟ اس غنا کی جگہ پر حرص آ جائے گی، اس غنا کی جگہ پر لالچ آ جائے گی، اس غنا کی جگہ پر مال کی محبت آ جائے گی۔ جب کسی بندے کے اندر حرص آ جائے نا جی، کسی بندے کے اندر حسد آ جائے،
کسی بندے کے اندر لالچ آ جائے یا کسی بندے کے اندر مال کی محبت آ جائے تو یاد رکھو یہ تینوں چاروں چیزیں ایسی ہیں کہ جو بندے کو ایمان سے خارج کر دیتی ہیں، اس حد تک بندے کو لے جاتی ہیں اپنے اس لالچ کی تکمیل کے لیے، اپنے اس حسد کو پورا کرنے کے لیے، اپنی اس مال کی محبت کو پورا کرنے کے لیے ہر کام کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، چاہے ایمان بھی کیوں نہ بیچنا پڑے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اس لیے اللہ سے یہ دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں لوگوں سے بے پرواہ کر دے، ہمیں غنا جیسی دولت عطا فرما دے، اور یہ کب ہوگی؟ جب اللہ تعالیٰ کی اس تقسیم پر راضی ہو جائیں گے کہ میری قسمت میں جو اللہ نے لکھا وہ مجھے ملے گا۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ چاہے میں جناب میرے 4 پاؤں لگ جائیں، میں 24 گھنٹے دوڑتا رہوں، ملے گا وہی جو کچھ اللہ نے لکھا ہے۔ جو کچھ نہیں لکھا چاہے جو مرضی کر لو وہ نہیں ملے گا۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اب غنا کو پیدا کرنے کے لیے 2 چیزوں کا ہونا بڑا ضروری ہے۔ غنا کو پیدا کرنے کے لیے نمبر 1 قناعت کا ہونا ضروری ہے، نمبر 2 اللہ کی تقدیر پر راضی ہونا، رضا بالقضاء، یہ ضروری ہے۔ اب ہم لوگ جب کہتے ہیں نا کہ بھئی غنی اسے کہتے ہیں کہ جو کچھ قسمت کے اندر لکھا ہو وہی ملے گا، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ملے گا، اکثر لوگ اس میں تھوڑی سی غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ وہ کام پر نہیں جاتے، صبح اٹھ کر وہ کام پر نہیں جاتے، وہ پوچھنا بھی کام پر کیوں نہیں جا رہے ہو؟ وہ کہے گا بھئی قسمت میں جو لکھا ہے وہ تو ملے گا، چاہے گھر میں بیٹھ جاؤ۔ بھئی اسباب اختیار کرنا ضروری ہے، یاد رکھیے اسباب اختیار کرنا ضروری ہے۔ دینے والی ذات اللہ کی ہے، لیکن اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ ہم اسباب اختیار نہ کریں۔ دنیا تو دار الاسباب ہے بھائی، دنیا کے اندر تو اسباب اختیار کرتے ہیں۔ آپ بیمار ہوتے ہیں ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتے ہیں؟ جاتے ہیں کہ نہیں؟ یہ اسباب ہیں۔ ڈاکٹر کے پاس جانا یہ ایک ضروری ہے۔ ڈاکٹر کے پاس جانے کے بعد، دوائی لینے کے بعد، اس کو کھانے کے بعد اب نظر اللہ پر ہونی چاہیے، یہ ہے توکل۔ ہم گھر بیٹھ کر مفت میں توکل کر رہے ہوتے ہیں کہ جو ملنا اللہ نے روزی میں لکھا وہ ملے گا۔ بھئی وہ کیسے ملے گا جب تم حرکت میں نہیں کر رہے؟ علماء فرماتے ہیں حرکت میں برکت ہے، جتنی حرکت کرو گے اتنی برکت آئے گی۔ تبلیغی حضرات کہتے ہیں حرکت میں برکت ہے بھئی دیکھو نا، تبلیغی حضرات یہاں سے جناب 7 مہینے کے لیے جاتے ہیں، پوری دنیا میں جا کر پھر کے آتے ہیں۔ ہمارے پچھلے دنوں ہمارے مسجد کے ایک ساتھی ہیں، قربانی دی، اللہ تعالیٰ نے ان سے لی ہے قربانی۔ دیکھو توفیق اللہ کی ذات دیتی ہے، توفیق ہمیشہ مانگا کرو۔ اور پھر ایک اور بات یاد رکھو، جب آپ کو توفیق مل جائے نا جی، پھر اس کے بعد وہ توفیق کی بنیاد پر جو نیکی آپ کو ملی ہے اس نیکی کو ضائع ہونے سے بچاؤ، اس نیکی کو ضائع ہونے سے بچاؤ۔ یہ نہ ہو کہ تمہاری توانائیاں ضائع ہو جائے، تمہارے پیسے ضائع ہو جائیں، تمہارا وقت ضائع ہو جائے، تمہارا نکلنا ضائع ہو جائے، تمہاری محنت ضائع ہو جائے، تمہاری حرکت ضائع ہو جائے۔ اس کو بچاؤ، اصل کام یہ ہے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ توفیق تو اللہ تعالیٰ دیں گے انشاءاللہ، اصل کام یہ ہے۔ تو میں یہ بتا رہا تھا کہ دنیا دار الاسباب ہے، اس کا معنی یہ نہیں ہے غنی ہونے کا معنی کہ اللہ نے جو لکھا ہے قسمت میں وہ ملے گا چاہے ہم کام پہ نہ بھی جائیں، نہیں۔ اسباب اختیار کریں، نظریں اللہ۔ دیکھو نا، ایک اسٹوڈنٹ جو ہے وہ اپنا اسکول میں یا مدرسے میں کہیں پر بھی پڑھتا ہے، سارا سال پڑھتا ہے، اور پڑھنے کے بعد پھر نتیجہ اللہ پر چھوڑتا ہے، نتیجہ اس کے ہاتھ میں نہیں ہوتا۔ اور بہت سے اسٹوڈنٹ ایسے بھی ہیں کہ جو سارا سال نہیں پڑھتے ہیں، اور ان میں سے بھی بہت سے اسٹوڈنٹ ایسے ہیں جو پاس ہو جاتے ہیں، سارا سال بھی نہیں پڑھتے پھر بھی پاس ہو جاتے ہیں۔ نتیجہ اللہ کی ذات کے اوپر ہے، نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ ایک صحابی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا کہ اللہ کے نبی، میں جنگل میں جاتا ہوں اونٹ لے کر، وہاں پر نماز کا وقت ہوتا ہے، تو کیا میں اس اونٹ کو باندھ دیا کروں یا اس کو اللہ کے توکل پر چھوڑ کر نماز پڑھا کروں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ سب سے پہلے اس اونٹ کو باندھو، اس کے بعد پھر نماز پڑھو۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ توکل اسے نہیں کہتے ہیں کہ ہم اسباب اختیار نہ کریں اور اللہ پر چھوڑ دیں بس ساری چیزیں، نہیں۔ تو میں یہ بتا رہا تھا کہ غنا حاصل کرنے کے لیے 2 چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ نمبر 1 قناعت۔ اب قناعت کسے کہتے ہیں؟ قناعت کہتے ہیں کہ جو آپ کے بس میں ہے مناسب دوڑ دھوپ آپ کریں رزق حاصل کرنے کے لیے، روزگار حاصل کرنے کے لیے،
ہاں بھی بیوی بچوں کی روزی حاصل کرنے کے لیے مناسب دوڑ دھوپ آپ اپنے بس میں جو ہے وہ آپ کریں، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اور پھر اس کی بنیاد پر جو آپ کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اس پر صبر کریں۔ اس کو قناعت کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ قناعت کہتے ہیں۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم جناب صبح سے لے کر شام تک جناب دوڑ دھوپ کرتے ہیں، بیچ میں نمازیں بھی جا رہی ہیں، بیچ میں جناب حقوق العباد بھی تلف ہو رہے ہیں، حقوق اللہ بھی تلف ہو رہے ہیں، اور پھر مال بھی کماتے ہیں، مال حرام بھی آ رہا ہے، حلال بھی آ رہا ہے، جائز بھی آ رہا ہے، ناجائز بھی آ رہا ہے۔ اس کو لالچ کہتے ہیں، اس کو قناعت نہیں کہتے۔ قناعت اس کو کہتے ہیں کہ آپ کے پاس ایک کام ہے، آپ کاروباری آدمی ہیں یا تاجر ہیں یا ملازم ہیں، آپ اپنی وسعت کے مطابق دوڑ دھوپ کریں، اور اس دوڑ دھوپ کی بنیاد پر جو کچھ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے اللہ کا شکر ادا کریں، بس یہ آپ قناعت کرنے والوں میں سے ہو جائیں گے، آپ کا دل مطمئن ہو جائے گا۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ ورنہ اگر آپ یہ خواہش رکھیں کہ جناب دنیا جہان کی ساری دولتیں مجھے مل جائیں، تو ایک بات میرے ذہن میں رکھیں، آپ جناب دنیا کے امیر ترین شخص ہو جائیں لیکن آپ قناعت اختیار نہیں کر سکتے، پھر یہ لالچ آپ کے دل کے اندر سے نہیں جاتی۔ حدیث کا مفہوم ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بنی آدم ایسا ہے کہ اس کو اگر اللہ تعالیٰ ایک سونے کا پہاڑ دے دیں تو وہ کہے گا کہ ایک اور بھی مجھے مل جائے، وہ مل گیا تو وہ کہے گا ایک اور بھی مجھے مل جائے۔ اس کا پیٹ کبھی بھی نہیں بھرتا، اس کا پیٹ صرف قبر کی مٹی بھر سکتی ہے، یاد رکھے۔ تو جب ہماری لالچ ختم نہیں ہو سکتی، ہماری خواہشات ختم نہیں ہو سکتی، تو پھر ہمیں سوچنا چاہیے کہ یار ہمیں کم از کم اللہ کو تو ناراض نہ کریں۔ جب ہماری خواہشات ہی ختم نہیں ہو سکتی ہیں تو جتنا مجھے ملنا ہے اتنا مجھے مل گیا ہے، کم از کم اللہ کا شکر ادا کر کے اس پر رضامندی کا تو کم از کم اظہار کرو نا بھائی۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ دنیا کا امیر ترین آدمی ہے بل گیٹس، دنیا کا امیر ترین آدمی ہے بل گیٹس، اس کے پیسے نیچے گرتے ہیں وہ نہیں اٹھاتا، کیوں؟ کہتے ہیں کہ جتنا ٹائم اٹھانے میں لگتا ہے اس سے زیادہ کماتا ہوں میں۔ اب آپ اس سے پوچھو جا کر آپ کی ساری خواہشات پوری ہو گئی؟ وہ کہے گا نہیں، وہ کہے گا نہیں، میں نے فلانا کام بھی کرنا ہے، فلانا کام بھی کرنا ہے، فلانا کام بھی کرنا ہے۔ تو جب خواہشات پوری ہونی نہیں ہے تو پھر جتنا اللہ نے دیا اس پر شکر ادا کرنا چاہیے۔ قناعت اسی کو قناعت کہتے ہیں۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اور اسی کو رضا بالقضاء کہتے ہیں۔ دو چیزیں ہیں نا، رضا بالقناعت اور رضا بالقضاء، کہ اللہ تعالیٰ کے اس فیصلے پر راضی ہونا چاہیے۔ اس پرفتن دور کے اندر اگر حلال کے 4 پیسے بھی آپ کو مل رہے ہیں نا جی، تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ سمجھ آ رہی بات کی؟ مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، ان کی ملاقات ایک تاجر سے ہوئی نا جی، اور وہ تاجر بھی بڑا بوڑھا آدمی تھا، بوڑھا آدمی اور بہت بڑا تاجر تھا۔ اس نے کہا کہ جی حضرت، میرا دل بہت کرتا ہے کہ میں نے دنیا بہت کما لی ہے، اب میرا دل کرتا ہے کہ میں یار اللہ اللہ کروں بیٹھ کر، لیکن میری ایک خواہش اور ہے، یہ میری خواہش پوری ہو جائے تو اس کے بعد میں جناب اللہ اللہ کرنا شروع کر دوں گا۔ مولانا احمد علی لاہوری نے پوچھا کیا خواہش ہے؟ انہوں نے کہا خواہش یہ ہے کہ میں جانا چاہتا ہوں فلانے ملک سے فلانی چیز خرید کر جاؤں گا ایران میں بیچوں گا، ایران سے خرید کر جاؤں گا سعودی عرب سے وہ چیز بیچ کر سعودی عرب سے فلانی چیز خریدوں گا، جاؤں گا بحرین، وہاں سے جاؤں گا دبئی، وہاں سے جاؤں گا قطر، وہاں سے جاؤں گا فلانے ملک، وہاں سے جا کر پھر جب آخر میں آؤں گا تو میری یہ خواہش پوری ہو جائے گی، پھر میں اللہ اللہ کروں گا۔ اب یہ وہ شخص ہے جو مرنے کے قریب ہے، بوڑھا ہے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اور مجھ سے لکھوا کر لے لو کہ یہ سارے کچھ کرنے کے بعد بھی اس کی خواہشات ختم نہیں ہوں گی، تو پھر اس کا نتیجہ کیا ہے؟ اس کا نتیجہ کیا ہے؟ پھر آپ کیسے غنی بن سکتے ہیں؟ آپ کیسے قناعت کر سکتے ہیں؟ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ تو اس لیے یہ ہے کہ مناسب دوڑ دھوپ ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے پیٹ لگایا ہوا ہے، کھانے کے لیے دان دیے ہوئے ہیں بھائی، ظاہر بات ہے اس کے لیے کچھ کمانا تو پڑتا ہے، اس کے لیے مناسب دوڑ دھوپ ہونی چاہیے۔ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو طاقت دی ہے، وسعت دی ہے، اس کے مطابق۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ ہمارا تو یہ حال ہے نا، ہم نے ہر جگہ پہ ٹانگ پھنسائی ہوئی ہے، اتھو بھی آ جائے، اس چیز کا خیال نہیں کر رہے وہ حلال ہے یا نہیں ہے، حرام ہے یا نہیں، کیا ہے، کچھ بھی نہیں، بس آنا چاہیے، حلال حرام سے ہمیں کوئی سروکار نہیں، ہمیں ملنا چاہیے بس، جہاں سے مل جائے۔ اور پھر ایک اور میں بات آپ کو بتاؤں،
یہ ساری چیزیں ہو کیوں رہی ہیں اس طرح؟ یہ ساری چیزیں اس لیے ہو رہی ہیں کہ ہم لوگ غلط ٹریک کے اوپر چل رہے ہیں۔ یاد رکھیں میری، اللہ تعالیٰ نے پیسوں کو آپ کا خادم بنایا ہوا ہے، لیکن ہم نے پیسوں کو مخدوم بنا دیا ہے۔ جب انسان پیسوں کو خادم نہ بنائے اور انسان پیسوں کو مخدوم بنائے گا نا جی، تو اس پیسے کے حصول کے لیے وہ در در کی ٹھوکریں کھائے گا۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ بھئی پیسہ کس لیے ہے؟ پیسہ ہمارے خدمت کے لیے نا جی، اللہ تعالیٰ نے اس کو ہمارا خادم بنایا ہے، لیکن ہم اس کے خادم بن گئے ہیں، اس کو اپنا مخدوم بنا دیا۔ اب اس کے حصول کے لیے جناب ہم ہر حد تک جانے کے لیے تیار ہیں۔ حلال کا ہے تب بھی آئے، حرام کا ہے تب بھی آئے، جائز ہے تب بھی آئے، ناجائز ہے تب بھی آئے، ہے بھئی؟ جب ہم اس کو مخدوم بنائیں گے تو وہ ہمیں جگہ جگہ پر ذلیل کرے گا۔ دیکھو نا آج کتنے لوگ باہر کے ملکوں میں جا رہے ہیں بھئی، کیوں جا رہے ہیں جی؟ پیسہ زیادہ ہے، پیسے زیادہ دیتے ہیں، اس لیے باہر کے ملکوں میں جا رہے ہیں۔ تو ایسی نوبت کیوں آ رہی ہے؟ ایسی نوبت اس لیے آ رہی ہے کہ ہم نے اس پیسے کے استعمال کو نہیں سمجھا ہے، اس پیسے کے استعمال کو نہیں سمجھا۔ جب آپ پیسے کو مخدوم بنائیں گے تو آپ یوں سمجھیں کہ آپ پیسے کے سامنے جھک گئے۔ لوگ اپنا ایمان بیچ کر جا رہے ہیں یار، لوگ اپنا ایمان، کمزور ایمان والا جو مسلمان ہے نا جی، قادیانی اس کو ملے آ کر، یہ قادیانی اس طرح کرتے ہیں غیر مسلم، ہم آپ کو جناب پیسے بھی دیں گے، آپ کو گاڑی بھی دیں گے، آپ کو بیرون ملک نیشنلٹی بھی دیں گے، آپ کو کاروبار بھی دیں گے، ساتھ میں ایک خوبصورت بیوی بھی آپ کو دیں گے۔ آپ نے کرنا کیا ہے؟ آپ نے صرف اور صرف اپنا ایمان ہمیں بیچ دینا ہے بس۔ قادیانی ہو جاؤ، بدلے میں یہ ساری چیزیں لے لو۔ ایک غریب آدمی کو اور کیا چاہیے؟ یا ایک کمزور ایمان والے آدمی کو اور کیا چاہیے؟ اس غربت کے دور میں، اس مہنگائی کے دور میں۔ اور پھر ایسا ہو کیوں رہا ہے؟ ایسا ہو اس لیے رہا ہے کہ ہم نے پیسے کو مخدوم بنا دیا ہے، پیسے کے سامنے ہم نے سرنڈر کر دیا ہے، اپنے سروں کو جھکا دیا ہے۔ اور یہ ایسا ہو کیوں رہا ہے؟ ایسا اس لیے ہو رہا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے اس تقسیم کے اوپر راضی نہیں ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ کی اس تقسیم پر راضی نہیں ہوں گے نا جی، تو پھر ایسے ہی ہوگا۔ دل کے اندر غنا کبھی نہیں آئے گا، دل کے اندر ہمیشہ لالچ ہی آئے گی۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ تو دو چیزیں ہوگی۔ پہلی چیز کیا تھی کہ اتق المحارم تکن اعبد الناس، کہ گناہوں کو چھوڑ دو، سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے۔ اللہ کے نبی نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا، اور اس کے بعد فرمایا کہ وَرْضَ بِمَا قَسَّمَ اللَّهُ لَكَ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ، کہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم پر راضی ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ کی تقسیم پر راضی ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ تمہیں غنی بنا دیں گے۔